الرحیم۔ ہمارے معاشرے کا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جب لوگ کمپیٹنسی میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد وہ آپ کے کردار پہ کوئی تہمت لگانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس طرح سے ہی کوئی اپنی ایگو کی سیٹسفیکشن حاصل کی جائے۔ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اور جسٹس ابر گل خان صاحبہ کا ابھی گزشتہ 2 ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے سوشل میڈیا پہ میں نے بیسیکلی یہ خبر دیکھی تھی 24 نیوز جو HD چینل ہے ان کا، ان کے پیج پہ یہ خبر دیکھی تھی، جس کی وجہ سے پھر میں نے یہ سوچا کہ اس پہ کوئی بات کرنی چاہیے کہ اب 2 3 چیزیں ہیں جو اس میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، اگر تو اس لیول کے جو لوگ ہیں جو اتنی بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں، اگر ان کے خلاف لوگ بات کرنے میں اتنا فری فیل کرتے ہیں تو عام لوگوں کی عزت اچھالنے میں تو لوگ کوئی دیر نہیں لگائیں گے۔ پھر اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ اگر ایک جج پہ یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ایک بڑے آدمی پہ کسی قسم کی تہمت لگتی ہے جو انجسٹیفائی بھی ہوتی ہے اور ابھی کسی قسم کی کوئی ایویڈنس بھی موجود نہیں ہوتی، تو وہ پورے کا پورا ادارہ یکجان ہو کے اس بندے کے ساتھ کھڑا کیوں نہیں ہوتا؟ وہ صرف اور صرف ایک خاموش تماشائی کی طرح دیکھتے رہتے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یا ہم لوگوں کو آئی تھنک دوسروں کی جو کمزوریاں ہیں وہ سننا تھوڑا پسند بھی زیادہ ہے، یا دوسرے جب ڈی گریڈ ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم اسے ایک اپنے انجوائمنٹ کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو اس سے تو گھٹیا کوئی بھی لیول ہی نہیں ہو سکتا، یا اس سے گھٹیا کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی کہ اگر کسی بندے کی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے اور اس پہ میں خوشی منا رہا ہوں کہ ہمارے ہاتھ میں کسی کی کوئی یا ہمارے علم میں کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات ہوگی ہے، وہ جھوٹی ہے یا سچی ہے، لیکن وہ بندہ تو اپنی جگہ پہ ایک پریشانی کا ایک اسے تو سامنا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ NCCIA جو ہمارا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، اب یہ کیا کام کر رہی ہے؟ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں اس قسم کا میٹیریل اپلوڈ ہو رہا ہے، آپ کی پوری جو جنریشن ہے ابھی جو بالکل چھوٹے بچے ہیں 5 6 7 10 سال کے، وہ پوری کی پوری جنریشن جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، اس قسم کا میٹیریل سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے۔ لیکن یہ جو سائبر کرائم والے ہیں یہ کر کیا رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور اگر ایک چیف جسٹس پہ اور ایک سٹنگ جسٹس آف دا ہائی کورٹ کی یوں کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے اور NCCI کے خلاف ریٹ پٹیشن کرنا پڑی ہے، وہاں پہ ریٹ پٹیشن ہوئی ہے، اس کے بعد پھر ٹریس کیا گیا اور FIR ہوگی اس بندے کے خلاف جس نے یہ سارا میٹیریل انیشیٹ کیا تھا۔ اب 2 3 چیزیں تھیں اس میں، ایک انہوں نے کہا، اب جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی اگر آپ بات کریں تو 2013 میں وہ ہائی کورٹ کی جسٹس بنی، اور 2013 سے 13 سال، اب 2026 ہے، آج تک تو کسی نے نہیں کہا کہ ان کی کوئی ڈگری چیک ہونی چاہیے یا ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی اور کسی نے ایسا الزام لگا دیا ہو۔ 2 3 چیزیں تھیں، ایک تو ان کی بڑی پرسنل لیول کی چیز ہے، اسے تو میں ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا ایک گھٹیا الزام ہے، یہ گھٹیا بات ہے کہ جو آپ کسی بھی ایک عورت کے بارے میں کرتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے ان لوگوں کو جو ایسی باتیں کرتے ہیں انہیں کسی عورت نے جنم ہی نہیں دیا، یہ کہیں زمین سے اگ آئے ہیں، نہ ان کی کوئی ماں ہے، نہ ان کی کوئی بہن ہے، نہ ان کی کوئی بیٹی ہے، نہ ان کی کوئی بیوی ہے، پتہ نہیں یہ کس گولے سے آئے ہوئے ہیں، یہ کون سی ایسی مخلوق ہے جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے یہ بات کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی۔ اب ایک انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ایک لیٹر لکھا گیا ہے یا یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو جو ایک کمپلینٹ یا ایک ریفرنس فائل کیا گیا ہے، یہ کچھ ایسی ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں کچھ فیمیل ججز ہیں کہ جن کے والدین نے یہ لیٹر لکھا ہے کہ جو جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ ہیں وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں بہت زیادہ انٹرفیرنس کرتی ہیں، اور جو لیڈی ججز ہیں ان کا جو اپنے گھروں سے دور تبادلہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر آپ آئے ہیں اس سروس میں تو آپ کو تو پورے پنجاب میں کہیں پہ بھی پوسٹنگ آپ کی جا سکتی ہے، ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ اب جو لاہور کے لوگ ہیں پھر انہیں لاہور میں گھر میں ہی دے دیتے ہیں پہ، وہ بیٹھے رہیں گھر میں اگر وہ باہر نہیں جا سکتے۔ جب آپ نے انڈرٹیکنگ دی، جب آپ نے اوتھ لے لیا، جب آپ نے سگنیچر کر دیے اس اپنے اپوائنٹمنٹ لیٹر پہ، تو آپ نے اسی بات پہ تو آپ نے انڈرٹیکنگ دی تھی نا کہ آل اوور دا پنجاب جہاں مرضی آپ مجھے ٹرانسفر کریں۔ اب اگر کسی جج کو کہیں دور ٹرانسفر کرنا پڑتا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ چیف جسٹس کی یا جو بھی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے اس کی کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیں، یا ان کے نام پہ کوئی لوگ ایسے ہوں جو کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیں۔
اب جو مبینہ طور پہ ایک سامنے لیٹر آیا ہے، پھر اتنی اخلاقی جرات تو ہونی چاہیے تھی نا کہ وہ لوگ لکھتے، اپنے نام لکھتے جنہیں زیادہ تکلیف تھی کہ ہم بڑے ایگریوڈ ہیں یا ہمارے ساتھ یہ ساری زیادتی ہوئی ہے یا یہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پھر دو اس میں چیزیں کی گئیں کہ ایک تو ان کے اثاثے چیک کیے جائیں کہ ان کے اثاثے اتنے نہیں بنتے، اور دوسرے نمبر پہ کہ ان کی ڈگری چیک کی جائے۔ اب اگر آپ ہائی کورٹ کی بات کریں تو ہائی کورٹ میں اس وقت جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو فیمیل ججز اوپر بیٹھی ہیں یا ابھی ادھر بھی موجود ہیں، ان میں سے یا ایون میل ججز میں سے بھی اگر ان کا کمپیریزن کیا جائے تو وہ آن ٹاپ آپ کو نظر آئیں گی کمپیٹنسی میں بھی۔ آپ پوری پنجاب پولیس سے پوچھ لیں، جتنے بھی لوگ وہاں پہ ہائی کورٹ میں جا کے پیش ہوتے ہیں، کہ وہ کون سی عدالت ہے جس میں جاتے ہوئے آپ کے تھوڑے سی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ ہر بندہ یہ کہے گا، ہر پولیس والا یہ کہے گا، آپ نیچے اے ایس آئی سے لے کے ڈی پی او، ڈی پی او سے لے کے آئی جی تک اگر بات کر لیں تو وہ عدالت جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی ہے کہ جس میں انٹر ہوتے ہوئے پوری پنجاب پولیس کا جو بھی بندہ ہے وہ سوچ سمجھ کے انٹر ہوتا ہے کہ میں کس عدالت میں جا رہا ہوں۔ اب اگر آپ ان کی کمپیٹنسی کو کمپیٹ نہیں کر سکتے، یا انہوں نے اگر کوئی ایسے فیصلے دیے ہیں جو گورنمنٹ کو اچھے نہیں لگ رہے، یا کچھ ایسے معاملات ہیں، تو آپ ان کی کردار کشی کریں گے۔ انتہائی افسوس کا یہ مقام ہے۔ کبھی بھی بعض اوقات ہوتا ہے آپ کو میٹیریل لکھنا پڑتا ہے، یہ ایسے معاملات ہیں کہ یہاں پہ عجیب فیل ہوتا ہے کہ یار ہم کس نیچ پہ پہنچ آئے ہیں کہ ہم کسی حد تک بھی جائیں گے اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے۔ اب بہت سے ایسے ہمارے ایسے میلز ہیں جنہیں مطلب عورت کی کامیابی سے کوئی فوبیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی عورت کہیں پہ پہنچتی ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ کمپیٹنٹ ہے، وہ بھی اس کے خلاف ایک لابی ڈیولپ کر لیتے ہیں یا اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہوتی تو پھر اس پرسنل لیول کی جو چیزیں ہوتی ہیں، کون یہاں پہ دودھ کا دھلا ہوا ہے، کون یہاں پہ کوئی حلف دے سکتا ہے کہ اس نے کبھی کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، یا اس نے کوئی ایسا معاملات آج کل کی جو ایک دورانیہ چل رہا ہے اس میں وہ ایسا ہے کہ اسے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھوا لیں کہ وہ نہ اس نے شراب پیا ہے، نہ اس نے کچھ ایسی ویسا اور کام کیا ہے۔ دوسروں پہ بات کرنا، ہم اپنی غلطیوں کے بہت اچھے جج ہیں اور بہت اچھے وکیل ہیں، اور دوسروں کی جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے ہم بہت اچھے جج ہیں، فوراً ورڈکٹ دے دیتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا۔ اب دیکھیں کہ اگر یہ سارے جتنے بھی لگے ہیں ان پہ الزامات، یہ کلیئر کٹ جھوٹے ہیں، لیکن ایک بار جب الزام لگ جاتا ہے نا، دوسرے بندے کو اپنی وہ جو سچویشن یا پوزیشن ہے وہ کلیئر کرنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں۔ اس نے جو نام کمایا ہوتا ہے، اس نے جو کام کیا ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ اور دوسرا، ابر گل خان صاحبہ کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ ابر گل خان صاحبہ سرگودا میں بھی ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں رہیں، اور سلاں والی میں وہ کیمپ کورٹ جا کے کرتی تھیں۔ ابر گل خان صاحبہ کی بھی بالکل یہی ریپیوٹ تھی کہ ان کی عدالت میں بھی جاتے ہوئے وہ کلا بھی سوچتے تھے، کمپیٹنسی کے لحاظ سے بھی، اور ویسے بھی ان کا جو اپنا ایک اورا ہے، اپنی ان کی جو ایک پریزنٹیشن ہے کورٹ کی، کورٹ میں اب دیکھیں جج جو ہوتا ہے، اگر جج کا کوئی پریشر ہی نہیں ہے، جج کا اگر کوئی رو بھی نہیں ہے تو وہ کون سا جج ہے؟ اگر لوگ جاتے ہیں اور ان کے دل میں ذرا سے بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس عدالت میں آئے ہیں، تو اس بندے کو تو اس سیٹ پہ بیٹھنے کا کوئی ایسا فائدہ ہی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہا گیا کہ یہ اپنے جب یہ پہلے انہوں نے وکالت شروع کی تو یہ کمیشن لکھتی تھیں جی، 500,000 میں کمیشن لکھتی تھی، اب ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا جو ہمارے یہ بہنیں اور بھائی کمیشن لکھ رہے ہوتے ہیں، آپ انہیں ڈی گریڈ کر رہے ہیں، یہ کوئی غلط کام کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جن کے پاس پیسہ بھی ہے لیکن وہ کمیشن صرف اس لیے لکھتے ہیں کہ انہیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک طرف سے ایویڈنس ہوتی ہے، دوسری طرف سے وکیل صاحب آتے ہیں، وہ کراس ایگزامن کرتے ہیں، اور وہ درمیان میں جو کمیشن ایجنٹ لکھ رہا ہوتا ہے یا جو ریپریزنٹیٹیو آف دا کورٹ ہوتا ہے لکھ رہا ہوتا ہے، اسے علم حاصل ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس سے اپنا ایکسپیرینس بڑھا رہا ہوتا ہے، وہ صرف 500,000 کے چکر میں نہیں گیا ہوتا۔ اب اگر فرض کیا کوئی ایسا کرتا بھی ہے اور اسے کچھ پیسے بھی آتے ہیں، تو آپ ان لوگوں کو جو یہ کمیشن لکھتے ہیں یا جو ایک حلال طریقے سے اپنا روزگار کماتے ہیں، آپ انہیں ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کمیشن لکھنا کوئی گناہ کبیرہ ہے، نہیں یہ لکھنا چاہیے۔ اب سوچ یہ ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طرف چل نکلے ہیں، ہم اتنا اندھا کیوں ہو گئے ہیں کسی کی بھی مخالفت میں، کسی کو ڈی گریڈ کرنے میں، کہ جب ہمارے خلاف کوئی ایسی بات آتی ہے تو پھر ہم ہر قسم کے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں کہ اب ہم نے بھی اپنا بدلہ لے کے رہنا ہے۔ اب میری گزارش جو سائبر کرائم ایجنسی ہے ان سے یہ ہے کہ وہ اتنے جو بڑے بڑے لوگوں کے خلاف آتے ہیں میٹرز، کم از کم انہیں تو سیریس لے لیں،
کہ لوگوں کو اتنا کھلا نہ چھوڑ دیں کہ وہ جس کے خلاف جو چاہیں وہ چھاپتے رہیں، جس کے خلاف جو چاہیں وہ سوشل میڈیا پہ چلاتے رہیں۔ اور جو ہماری یہ نسل تباہ ہو رہی ہے نا، یہ اتنا عجیب قسم کا مواد، نہ جس کا سر ہے نہ پیر ہے، یہ بھی آپ سے پوچھا جانا ہے کہ سائبر کرائم والے جو ایجنسی یا جو ان کا کام تھا، کیا انہوں نے وہ کام کیا ہے، یا صرف آپ کو بھرتی کیا گیا ہے کہ ایک خاص اسائنمنٹ دے کے آپ کو لوگوں کو اٹھوانا ہے اور انہیں بلیک میل کرنے کے لیے تو نہیں آپ کو اپوائنٹ کیا گیا۔ آپ اپنے کام کو سمجھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی کمپلینٹ جائے گی تو آپ کام کریں گے، آپ وداؤٹ کمپلینٹ بھی کام کر سکتے ہیں۔